معزز احباب گرامی، دنیا کی ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اس ناپائیدار زندگی تک ہی محدود ہیں۔ جب روح و بدن کا رشتہ ٹوٹ جائے گا تو یہ عیش و عشرت اور مسرت و شادمانی کے سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ انسان کی غفلت اور جھوٹی لذتوں پر قناعت کا سبب یہی ہے کہ موت کا بھیانک چہرہ اس کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر غفلت کا غبار چھٹ جائے، موت اور موت کے بعد کا منظر اس کے سامنے رہے، تو اسے دنیا کی کسی چیز سے دل بستگی نہ رہے۔ مرتے ہی یہ ساری چیزیں اس سے چھن جائیں گی اور وہ یک بینی و دو گوش خالی ہاتھ گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جس چہیتی بیوی کے لیے اپنے دین کو بگاڑا تھا، جس پیاری اولاد کے لیے اپنی آخرت برباد کی تھی، جن عزیز و اقارب کی خاطر اپنی عاقبت سے بے پرواہ تھا، ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ نہ کوٹھی، نہ بنگلہ اور نہ مال و دولت ساتھ جائے گی۔ قبر کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں اسی کو تنے تنہا جانا ہوگا۔ چند دن بعد اس کا جسم، جس کے بنانے سنوارنے پر گھنٹے لگاتا تھا، گل سڑ جائے گا، کیڑوں کی خوراک بنے گا۔ پیارے دوستو، یہ ہے موت کا ظاہری نقشہ۔ باقی رہی موت کی روحانی سختیاں، جان کنی کا عذاب، فرشتوں کا سامنا، قبر کی عذاب کی کیفیت، تو اس کا اندازہ تو چشم تصور سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ موت کو یاد رکھنا بہت ضروری بھی ہے اور بڑی عبادت بھی۔ یہ مرض غفلت کا تریاق بھی ہے اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات کا علاج بھی۔ یہ آدمی کے لیے تازیانہ عبرت بھی ہے اور کلید سعادت بھی۔ پیارے دوستو، شخص سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی موت کو بھول جائے؟ اللہ تعالی ہمیں صحیح بصیرت عطا فرمائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جب ایک شخص کی موت کے بعد قبر نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ متوفی ایک نیک، دیندار اور سخی آدمی تھا، مگر یہ معاملات کیوں کر پیش آئے؟ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ مرنے والے نے اپنی دولت کمانے کے لیے ایک ایسے راستے کا انتخاب کیا تھا جو راستہ مرنے کے بعد سیدھا عذاب کی طرف جاتا ہے۔ پیارے دوستو، بڑا ہی عبرت انگیز اور سبق آموز واقعہ ہے۔ ضرور دیکھیں اور اس کبھی عمل سے بچنے کی کوشش کریں جو مرنے کے بعد گرفت کا سبب بن جائے گا۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، مرنے والا پانچوں وقت کا نمازی تھا، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا سخی بھی تھا، دل کھول کر غریبوں اور بیواؤں کی امداد کیا کرتا تھا، کئی یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کروائیں، حج بھی کیا ہوا تھا اور اپنے ارد گرد ہونے والے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ سن 1973 کی صبح اس کا انتقال ہوا تھا۔ بے حد ملنسار اور با اخلاق تھا۔ اہل محلہ اور اہل علاقہ اس سے بہت متاثر تھے، لہذا سوگواروں کا تانتا بند کیا۔ اس کے جنازے میں لوگوں کا کافی ازدحام تھا۔ سب لوگوں نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس کی قبر تیار ہو گئی۔ جو ہی میت قبر میں اتارنے لگے تو غضب ہو گیا۔ سب نے دیکھا کہ یکا یک قبر خود بخود بند ہو گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے اور اس کو ایک حادثہ سمجھتے ہوئے دوبارہ قبر کھودی گئی۔ جب دوسری کھودی ہوئی قبر میں بھی میت کو اتارنے لگے تو قبر پھر خود بخود بند ہو گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک آدھ بار مزید ایسا ہی ہوا۔ آخر کار چوتھی بار تدفین میں کامیاب ہو ہی گئے۔ فاتحہ پڑھ کر سب لوٹنے لگے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین زور زور سے ہل رہی ہے۔ لوگوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظر تھا۔ سب نے دیکھا کہ قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھیں، اس میں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر سب کے اوسان خطا ہو گئے، سب کی دوڑیں لگ گئیں اور سب کے سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر سب لوگ
لوگ بے حد پریشان تھے کہ بظاہر نیک، سخی اور با اخلاق انسان کی آخر ایسی کون سی خطائیں تھیں جس کے سبب وہ اس قدر ہولناک عذاب قبر میں مبتلا ہوا۔ تحقیق کرنے پر اس کے حالات کچھ یوں سامنے آئے۔ بتایا گیا کہ مرحوم بچپن ہی سے بہت ذہین تھا، لہٰذا ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب خوب پڑھ لکھ لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ کیونکہ ملازمت رشوت دے کر ملی تھی، اس لیے رشوت کی لت پڑ گئی۔ رشوت لے لے کر رشوت کی دولت سے ہی جائیداد بنائی، خاصا بینک بیلنس بھی بنایا، اور اسی رشوت کے پیسے سے حج بھی کیا، اور اسی حرام کے پیسے سے ہی تمام کی تمام سخاوت بھی کرتا تھا، اور یہ عذاب قبر اسی وجہ سے تھا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بننے کی اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔